الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم وأنا أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. ومشكاة المصابيح. قابل صد احترام دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آج جمعہ کا دن محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے پہلے دن کو، جبکہ سال کا پہلا دن خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے ہفتے کی عید کا دن ہے، اور اس ہفتے کی عید کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اس سال کو شروع فرمایا۔ اللہ تعالی اس پورے سال کو عالم اسلام کے لیے، ساری دنیا کے لیے، دنیائے انسانیت کے لیے خیر اور خوبی کا ذریعہ بنائے، اور انسانی قدروں کو بحال کرنے کا ذریعہ بنائے، آپسی محبتوں کو فروغ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث پاک جو کہ مسلم اور مشکات المصابیح میں مذکور ہے، پڑھی ہے۔ آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وصف خصوصی کو بھی ذکر فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اقرار کر کے انسانوں کو یہ سبق اور لیسن دیا کہ اے دنیائے انسانیت کے رہنے والے انسانوں، تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا خلیفہ ہوا کرتا ہے۔ خلیفے اور نمائندے کی اطاعت ضروری ہے، اس کی مخالفت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اس نمائندے کی اطاعت کرنا کبھی زندگی میں نہ بھولنا۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کہہ کر یہ سبق بھی دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول کسی مخالفت، کسی گستاخی اور کسی کوتاہی کی زد میں لانے سے ہر شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کی جنگ کسی اور سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مختصر سا ترجمہ یوں ہے: انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ قیامت کے دن مجھے اللہ تبارک و تعالی سرداری کا تاج پہنائیں گے۔ دنیا میں نبوت کا تاج سرداری کا تاج ہے، اور آخرت میں سرداری کا مستقل ایک تاج، جو ایک انسانیت میں سے صرف ایک شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا۔ فرمایا: انا اول من ينشق عنه القبر، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جو دنیا کی سفارش کروں گا، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے دوستو، آج دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
توہین کی جا رہی ہے، گستاخی کی جا رہی ہے، کوتاہی کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح گردانا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی برگزیدہ ترین شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نبیوں میں سے بھی کوئی نہیں پہنچ سکا، چاہے کہ عام انسانوں کی بات کی جائے، اور آپ عام انسانوں کی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے لگے۔ یہ ایک بہت عظیم ترین موضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مقدس کی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا مجموعہ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے برگزیدہ ترین شخصیت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیش بہا فضائل اور بیش بہا نعمتوں سے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نوازشوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا تعارف یوں کراتے ہیں، انا رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رب العالمین رحمت للعالمین کو دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد انسانوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک عظیم ترین موضوع ہے جس پر مستقل بحث کی جانی چاہیے، جس پر مستقل سبق دیا جانا چاہیے۔ آج اس کا موقع نہیں، میں مختصراً چند چیزیں عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی چاہے بنگلور میں ہو، چاہے جموں کشمیر میں ہو، چاہے ڈنمارک میں ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، یہ گستاخی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو جھنجھوڑا جاتا ہے، انسانیت کو برباد کرنے کی سازش کی جاتی ہے۔ یہ شر پسند عناصر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی گستاخیاں کر کے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا امن درہم برہم ہو، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے دنیا کو امن کا درس دیا اور امن کے لیے ابھارا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ تمام لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہوگا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدلے کی نہیں بلکہ معاف کرنے کی ہمیشہ تڑپ رہا کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکنے والی خاتون ایک دن بیمار ہو جاتی ہے اور کوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈالا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر جاتے ہیں، عورت کے گھر جاتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اماں جی آج کوڑا نہیں آیا، میں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بڑھیا کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس شخص کے اوپر میں کوڑا ڈالتی ہوں وہ میرے ساتھ کتنی محبت اور پیار سے پیش آتا ہے، وہ بڑھیا اسی وقت اسلام قبول کر لیتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو اسی شہر کے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی کی پٹائی کر رہے ہیں۔ یہودی اچانک پلٹوار کرنے کے بجائے ہمت نہ پا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد کے منہ پر تھوک دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ روک لیتے ہیں۔ یہ یہودی کھڑا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے علی
اب تک آپ مجھے پٹائی کر رہے تھے لیکن اب آپ نے ہاتھ روک لیا، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو تو اب اور پٹائی کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے ہاتھ روک لیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابانگ دہل فرماتے ہیں، یہودی، میں جو شروع میں تیری پٹائی کر رہا تھا اللہ کی حدود کی وجہ سے کر رہا تھا، اللہ کی حدود کو تو نے توڑا اور تو اللہ کا باغی ہوا، میں تیری پٹائی کر رہا تھا، لیکن جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب میرا نفس غالب آ گیا، میں نے سوچا کہ اب اگر میں تیری پٹائی کروں گا تو میرا نفس کا دخل اس کے اندر ہوگا، لہذا نفس کے دخل کو بیچ میں نہ لاتے ہوئے میں نے تجھے معاف کر دیا اور پٹائی روک لی۔ وہ یہودی اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ اسلامی تاریخ کے باب کو چھانیں گے، آپ اسلامی تاریخ کے باب کو پھٹکیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار کے گئے ہیں، کیسی محبتیں چھوڑ کے گئے ہیں، جن محبتوں کو پڑھنے والا اور اس پر ریسرچ کرنے والا، اس پر تحقیق کرنے والا آج بھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے میں شیم کہتا ہوں ان شخصیات پر، ان لوگوں پر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، بلکہ میں شیم کہتا ہوں ان لوگوں پر جو کسی بھی مذہب کی گستاخی کرتے ہیں، اور عام طور پر سارے مذاہب کی توہین کرنے والوں کو شیم کہتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں حکومتوں سے گزارش کرتا ہوں، دنیا کی حکومتوں، تم دنیا کے اندر دنیا کے خادم ہو اور دنیا کے مذہبی رہنماؤں کے خادم ہو، تمہیں ہر مذہبی رہنما کی زندگی کے بارے میں اچھا اصول، اچھا قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو گستاخیوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ مخصوص مکتب فکر کی ایک الٹی چال ہے، جس الٹی چال کی وجہ سے کل خدا نخواستہ آپسی نفرتیں وجود میں آئیں گی اور یہ نفرتیں کل ہم سب کو لے کے ڈوبیں گی۔ اس لیے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ گستاخ رسول کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، اور صرف رسول کے گستاخ کو نہیں، دنیا کے اندر کسی بھی مذہبی رہنما کی گستاخی کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ موجودہ دور کے اندر جموں کے نواحی کا رہنے والا ستیہ پال، جس شخص نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور گستاخانہ ایسا برا لفظ کہا ہے جس برے لفظ کو سن کر ہمارے دل دہل جاتے ہیں، زبان تیار نہیں ہوتی اس لفظ کو دہرانے پر۔ اس لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، ایسے اشخاص کو سخت سے سخت سزا دے، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت 4 روزہ ہے، 5ویں روز ختم ہو جاتی ہے۔ اس حکومت کو پائیدار رکھنے کے لیے ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے قوانین میں سختی لائیں تاکہ مذہبی اعتبار سے مذہبی شخصیات، دنیا کے مذاہب اور مذاہب کے ماننے والے محفوظ رہ سکیں، دنیا کے اندر امن، شانتی، محبت و مودت وجود پکڑے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر رہنا ہے تو دنیا کے اندر محبتوں کو بانٹنا پڑے گا۔ اگر ہم محبتوں کو نہیں بانٹ سکے تو پھر محبتوں کی جگہ نفرتیں لے لیں گی، اور ان نفرتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر جو وبال آئے گا اس وبال کو روکنا مشکل ہی نہیں، مشکل ترین ہو جائے گا۔ اس لیے میں انہی مختصر الفاظ کے ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ موجودہ دور کی جموں کشمیر انتظامیہ اور ملک کی حکومت
ضرور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف کرے گی۔ شکریہ، والسلام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔